السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں اکبر علی عابدی اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہدایت النحو کے 9ویں سبق کے ساتھ۔ اگر آپ نے گزشتہ اسباق نہیں پڑھا ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کے لنک دیے گئے ہیں، آپ اس پر کلک کر کے اسباق پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ میں دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو تمام اسباق ترتیب وار مل جائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے مقصد کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الکلمتین الى الاخرى بحيث تفید المخاطب فائدة تامة يصح السکوت علیها، نحو زید قائم وقام زید، ويسمى جملة فعلم ان الكلام لا يحصل الا من اسمین، نحو زید قائم، ويسمى جملة اسمیة او من فعل واسم، نحو قام زید، ويسمى جملة فعلیة اذ لا يوجد المسند والمسند الیہ معا في غیرہما ولا بد للکلام منہما۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق مقدمہ چل رہا ہے، تو مصنف علیہ الرحمہ شروع میں ہی بیان کیے تھے کہ مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ تو پہلی فصل میں ہم علم نحو کی تعریف، اس کی غرض و غایت اور اس کے موضوع کو جانا، جس سے ہم کو معلوم ہوا کہ علم نحو کا موضوع 2 چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ تو دوسری فصل میں علم نحو کے پہلے موضوع یعنی کلمہ کی تعریف اور اس کے اقسام کو جانا، اور تیسری فصل میں جو کہ آج کا ہمارا سبق ہے، علم نحو کے دوسرے موضوع یعنی کلام کی تعریف اور اس کی قسموں کو جانیں گے۔ ناظرین، آج کے سبق کا خلاصہ آپ پہلے ذہن نشین کر لیں، اس کے بعد ترجمہ انشاءاللہ سبق نہایت ہی آسان ہو جائے گا، مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے سبق میں کلام کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کے دوسرے نام کو بتایا گیا ہے اور اس کی قسموں کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، کلام ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں سے مل کر کے بنے، اس طور پر کہ ان 2 کلموں کے درمیان نسبت اسنادی پائی جائے۔ آپ اس کو اس طور پر سمجھیں کہ کلام کے لیے سب سے پہلے 2 کلمہ ہونا ضروری ہے کم از کم، اور ان 2 کلموں کے درمیان نسبت کا پایا جانا ضروری ہے، اور نسبت اسنادی کا پایا جانا ضروری ہے۔ دیکھیے، اور نسبت اسنادی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نسبت ہو کہ جب متکلم بول کر کے خاموش ہو تو مخاطب کو پورا فائدہ ملے، اور مخاطب کو پورا فائدہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ جیسے زید قائم، دیکھیے زید قائم، یہ ایک زید ایک الگ کلمہ ہے اور قائم ایک دوسرا کلمہ ہے، یہ دونوں کلموں کو ملا کر کے جملہ بنا دیا گیا ہے، اس طور پر کہ ان دونوں کے درمیان نسبت پائی جا رہی ہے، اور وہ نسبت اسنادی ہے۔ نسبت اسنادی کا مطلب یہ ہے کہ جب متکلم زید قائم بول کر کے خاموش ہوتا ہے تو مخاطب کو پورا فائدہ ملتا ہے، اس طور پر کہ مخاطب کو زید کے قیام کی خبر ملتی ہے۔ تو 2 کلمہ ہونا چاہیے، 2 کلموں کے درمیان نسبت ہونی چاہیے، اور نسبت بھی نسبت اسنادی ہونی چاہیے۔ لہذا غلام زیدن، دیکھیے غلام زیدن کلام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر 2 کلمہ تو ہے، 2 کلمہ ہونے کے ساتھ ساتھ نسبت بھی ہے، لیکن یہ نسبت اسنادی نہیں ہے بلکہ نسبت اضافی ہے، اس طور پر کہ غلام کی نسبت زید کی جانب کی گئی ہے، غلام زیدن یعنی زید کا غلام، تو غلام کی نسبت زید کی جانب کی گئی ہے، یہ نسبت تو پائی گئی لیکن نسبت اسنادی نہیں پائی گئی، لہذا یہ کلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی جو دیگر نسبتیں ہوتی ہیں وہ بھی کلام سے خارج ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دیکھیے، کلام کو دوسرا نام جملہ ہے، کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کلام کی 2 قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ جب مصنف فرماتے ہیں کہ کلام 2 کلموں سے مل کر کے بنے گا تو 2 کلموں کو ملانے کی کل 6 صورتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور ظاہر سی بات ہے جب 2 کلموں کو ملائیں گے تو اس کو ملانے کی کل 6 صورتیں ہو جائیں گی۔ نمبر 1، 2 اسموں کو ملا دیا جائے،
نمبر دو، دو فعلوں کو ملا دیا جائے، نمبر تین، دو حرفوں کو ملا دیا جائے، نمبر چار، ایک اسم اور ایک فعل کو ملایا جائے، نمبر پانچ، ایک فعل اور ایک حرف کو ملایا جائے، نمبر چھ، ایک اسم اور ایک حرف کو ملایا جائے۔ لیکن کلام ان چھہوں صورتوں میں حاصل نہیں ہوگا۔ ان چھہوں صورتوں کے اندر دو کلمہ تو پایا جائے گا، لیکن کلام کے لیے محض دو کلمہ کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان دو کلموں کے درمیان نسبت اسنادی کا پایا جانا ضروری ہے، اور نسبت اسنادی کے اندر مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا ایسے دو کلمے سے ہی کلام بنے گا جن دو کلموں کے اندر مسند اور مسند الیہ بننے کی صلاحیت ہو۔ تو دو اسم کو جب ہم ایک ساتھ ملاتے ہیں تو اس کے اندر، اسم کے اندر چونکہ مسند اور مسند الیہ دونوں بننے کی خاصیت ہے، اس لیے دو اسموں میں سے ایک مسند بن جائے گا اور ایک مسند الیہ بن جائے گا، تو وہ جملہ بن جائے گا۔ جیسے زید قائم، دیکھیے زید بھی ایک اسم ہے اور قائم بھی ایک اسم ہے، دونوں اسموں کو ملا دیا گیا تو یہ جملہ بن گیا، اور اس کا پہلا جز اسم ہے اور وہ مسند الیہ ہے، تو جس کا پہلا جز اسم ہو اور پہلا جز مسند الیہ ہو اس کو جملہ اسمیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت کلام بننے کی یہ ہے کہ ایک فعل اور ایک اسم کو ملا دیا جائے۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ فعل کے اندر مسند بننے کی صلاحیت ہے اور اسم کے اندر مسند الیہ بننے کی بھی صلاحیت ہے، تو وہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ پایا جائے گا تو لہذا کلام بن جائے گا۔ جیسے قام زیدن، دیکھیے قام زیدن میں قامہ فعل ہے اور زیدن اسم ہے، ان دونوں سے مل کر کے کلام بن گیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان نسبت اسنادی پائی جا رہی ہے، قیام کی نسبت زید کی جانب کی جا رہی ہے، اور چونکہ اس کا پہلا جز فعل ہے اور جس کا پہلا جز فعل ہو اور پہلا جز مسند ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بس یہی آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، انشاءاللہ مزید اس کی روشنی آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ فصل، یہ تیسری فصل ہے، الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کلام ایسا لفظ ہے جو ملا ہوا ہو دو کلموں سے اسناد کے ساتھ، والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى، اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا ہے دوسرے کی جانب، دو کلموں میں سے کسی ایک کی نسبت کرنا ہے دوسرے کی جانب، بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، اس طور پر کہ وہ نسبت مخاطب کو پورا فائدہ دے، یصح سکوت علیہا، پورا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر سکوت درست ہو، جیسے زید قائم وقام زید، اور سکوت کے درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو پورا فائدہ ملے، یعنی اس کو خبر یا طلب معلوم ہو۔ ویسمى جملۃ، اور اس کا دوسرا نام جملہ ہے۔ فعلم سے بتا رہے ہیں کلام کے حصول کی دو صورتوں کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کلام حاصل نہیں ہوگا مگر دو اسموں سے، جیسے زید قائم، دیکھیے زید قائم میں زید بھی ایک اسم ہے اور قائم بھی ایک اسم ہے، تو اس کو ویسمى جملۃ اسمیۃ، اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے اور پہلا جز مسند الیہ ہے۔ او من فعل و اسم، یا ایک فعل اور ایک اسم سے ہی کلام حاصل ہوگا، جیسے قام زید، دیکھیے اس کے اندر ایک فعل اور ایک اسم ہے، ویسمى جملۃ فعلیۃ، اور اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا پہلا جز فعل ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی دو صورتیں کلام کے حاصل ہونے کی کیوں ہیں، بقیہ جو چار صورتیں ہیں اس کے اندر کلام کیوں نہیں حاصل ہوگا؟ فرماتے ہیں اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، کہتے ہیں ان دو صورتوں کے علاوہ میں مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پایا جاتا ہے، مسند اور مسند الیہ فی غیرہما، ان دونوں کے علاوہ میں، ولا بد للکلام منہما، اور کلام کے لیے، حالانکہ کلام کے لیے ضروری ہے ان دونوں کا ہونا، یعنی مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، اور مسند اور مسند الیہ یہی دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہیں، تو ان کے علاوہ جو دیگر صورتیں ہو گئی چار، ان صورتوں میں کلام نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چار صورتوں میں سے بعض تو ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر نہ مسند پایا جاتا ہے اور نہ مسند الیہ، اور بعد ایسی صورت ہے جس کے اندر مسند پایا جاتا ہے مسند الیہ نہیں، اور بعض ایسی ہے جس کے اندر مسند الیہ پایا جاتا ہے مسند نہیں، اور کلام کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو بس آج کا سبق ہمارا یہیں پر مکمل ہوتا ہے، چونکہ یہ 9واں سبق تھا، انشاءاللہ 10ویں سبق میں ہم مقدمے کو مکمل کر لیں گے۔